لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سہر سہر۔ آقا آئے، پوری کائنات میں روشنی ہو گئی، پوری کائنات کو ہدایت مل گئی۔ ہر نبی اپنی جگہ ایک ستارے کی حیثیت تھا۔ دوسری حیثیت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت کریمہ سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء، سب نبیوں کے نبی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من قال بلا فی المیثاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے کمالات و خصوصیات اور آپ کے ختم نبوت کی وہ خصوصیات جو اور کسی نبی میں نہیں، آقا میں موجود ہیں، ان میں سے ایک قرآنی آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے کہ عالم میثاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عہد وعدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت آدم سے قیامت تک کی تمام ارواح انسانی کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو علماء نے اس پر لکھا ہے کہ جس وقت یہ سوال کیا گیا تو آدم سے قیامت تک کی ساری انسانوں کی روحیں اللہ کے سامنے تھیں، لیکن آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب کے بالکل سامنے تھا، اور جب یہ سوال کیا گیا تو کسی میں سکت اور طاقت نہیں تھی کہ اس سوال کا کوئی جواب دے سکے۔ سب سے پہلے اللہ کی نظر عنایت مجھ پر پڑی اور اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی اور فرمایا آنا اول من قال بلا فی المیثاق، میں پہلا ہی تھا جو اس عہد میثاق میں اور اس موقع پر جب اللہ نے پوچھا الست بربکم تو میں نے کہا کہ بلا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اور جب میں بولا تو میرے بولنے پہ حضرت آدم بھی بولے، نوح بھی بولے، انبیاء بھی بولے، صدیقین بھی بولے، شہداء بھی بولے، صالحین بھی بولے، اور قیامت تک کی انسانیت، بلکہ ایک روایت کے مطابق مومن بھی بولے، کافر بھی بول اٹھے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد آدمی اس عہد اور پیمان کو بھول گیا ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کا ایک تسلسل جاری فرمایا اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پہلے ہیں، یہ آپ کے کمال نبوت اور ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوری انسانیت کو اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام ارواح انبیاء کو جمع کیا، آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی تھے ان سب کو ان کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں بھیجوں گا، پھر ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر تمہارے جانے کے بعد تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر میں اپنا آخری اور محبوب رسول فخر الرسول سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، یہ وہ رسول آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ اس رسول سے مراد جناب سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اشارہ اس طرف ہے کہ یہ وہ رسول ہوں گے جس کے کلمے میں اس کی رسالت کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، کسی نبی کے کلمے میں اس کی رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں ثم جاءکم رسول کہہ کر بتایا وہ رسول آئے گا جس کے کلمے میں اس کی رسالت ہوگی، اور وہ ہمارے محبوب کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے وعدہ لیا تو نبیوں نے کہا کہ اللہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اور اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي، اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا قالوا اے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی نبوت اور رسالت کو قبول بھی کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا امام زین العابدین
جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں اور انہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسین اپنے والد بزرگوار جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت مجھے میری روح کو جناب آدم کے روح کو جسم کو بنانے سے 14,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی قربت عطا فرمائی تھی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور کی شکل میں اللہ کی قربت میں اللہ کے حمد اور تعریف و توصیف میں رہتا تھا۔ حضرت امام باقر سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے حضور یہ جو اقرار کیا کہ اے اللہ میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا اقرار کیا، تو اس آیت کریمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، کہ آپ سب کے سردار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کی سرداری کا اقرار لیا گیا کہ وہ رسول تمہارے پاس آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان بھی لانا، ان کے دین کی مدد بھی کرنا، اور وہ ایسے ہوں گے جو مصدق لما معکم، تمہاری سب کی تصدیق کریں گے۔ تو حضور سید الانبیاء بنے، سارے نبی آپ کے ماتحت، آپ سب کے سردار ہیں۔ سب کی علماء نے لکھا ہے کہ مثال ستاروں کی ہے، آقا کی مثال سورج کی ہے، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سار سار۔ آقا آئے، پوری کائنات میں روشنی ہو گئی، پوری کائنات کو ہدایت مل گئی۔ ہر نبی اپنی جگہ ایک ستارے کی حیثیت تھا۔ دوسری حیثیت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت کریمہ سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء، سب نبیوں کے نبی ہیں، کہ ان نبیوں پر فرض تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، اور تمام نبیوں کو حکم ہے کہ محمد کریم کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ جب آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی اس سے مستثنا نہیں کہ وہ اپنی اپنی نبوتوں کے ساتھ ساتھ حضور کی نبوت کا اعلان بھی کرتے تھے، اور اپنے بعد آنے والی اپنی امت کو بتاتے تھے کہ آخر میں آخر الزمان نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ تو حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ سید الانبیاء، آپ نبی الانبیاء۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ رحمت کائنات امام الانبیاء بھی ہیں، اور اس کا اظہار اور اس کا اعلان اور اس کا مشاہدہ معراج کی رات ہوا، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب اسراء اللہ کی قربت میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے زمینی سفر کی آخری منزل بیت المقدس میں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے وہاں موجود ہیں، اور وہ اپنے اپنے اللہ کے حضور نوافل اور عبادت میں مصروف ہیں، اور میں سب کے آخر میں گیا تو ختم نبوت کا تاج تھا، اور جب میں وہاں پہنچا تو پھر سب سے پہلے جبریل امین نے جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا۔ تو آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی وہ اپنے اپنے زمانے کے نبی ہیں۔ عمر دنیاوی عمروں کے لحاظ سے حضور سے بڑی عمر والے ہیں، آسمانی کتابوں کے لحاظ سے تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والے، لیکن آقا چونکہ قرآن مجید والے ہیں، اور یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ قرآن امام ہے، جس کے سینے میں ہے وہ امام ہے، جس پہ نزول ہوا ہے وہ نبیوں کے امام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیسرا اعزاز اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیت المقدس میں سب پہلے تھے، حضور آخر میں داخل ہوئے تو خاتم الانبیاء مصلی پہ آئے تو امام الانبیاء، نبیوں نے کلمہ پڑھا تو آپ نبی الانبیاء، اور پھر آپ نے جب وہاں ایک اجتماع ہوا اور اس اجتماع میں مختلف انبیاء کی تقریریں ہوئیں تو سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء، انبیاء کی جماعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عظمت کی وجہ سے، اس تقدس کی وجہ سے، اس اعزاز کی وجہ سے تم سب کی سرداری کا تاج اور سیادت کا تاج پا چکے ہیں۔ تو حضور کے یہ اعزازات اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام رسالت سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔